بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان بالآخر ایک جاں گسل جدوجہد کے بعد IMF سے قرض کی ایک اور قسط حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے یا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے۔ حکومتی جو ذرائع ہیں، جو حکومتی زعماء ہیں، جن میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی شامل ہیں، وہ ایک عارضی معاہدے کا اعلان کر چکے ہیں پاکستان اور IMF کے درمیان، اور اس کے ساتھ ہی مبارک سلامت کی آوازوں میں، ان آوازوں کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستان پر من و سلوہ کی رحمت اور برکت کی ایک برسات آسمان سے ہوئی ہے، اور اب اس کے بعد پاکستان کے تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل صرف یہی تھا کہ IMF سے ایک قرض کی قسط آنا باقی تھی۔ اب کھل جا سم سم کے مصداق پاکستان کے تمام بند دروازے اور اس کی قسمت کے تمام بند کواڑ خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ IMF کی طرف سے پاکستان کے ساتھ جس معاہدے کا مجدہ اور نوید سنائی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کو $3 ارب ملنے ہیں، اور اس کے جو شرائط ہیں، یوں لگتا ہے کہ پاکستان نے پہلے ایک اداکاری کی ریزسٹنس دکھا کر یا مزاحمت کی ایک اداکاری کی، اور بالآخر پھر پاکستان نے پورا ایک زور لگایا اس حوالے سے حکومت نے کہ IMF کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے۔ اس چکر میں ایک وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی گزر گئے، اور ان کی جگہ ایک تازہ دم اور تجربہ کار اور ڈالر کو ڈرانے والی شخصیت کے طور پہ اسحاق ڈار کو بھی لایا گیا، لیکن جو معاملات ہیں وہ طے نہیں پا سکے۔ لیکن اس کے باوجود IMF کی جو شرائط ہیں ان پر خاموشی کے ساتھ عمل درآمد جاری رہا، اور یہ سوال مسلسل پیدا ہوتا رہا کہ اگر IMF کے ساتھ تمام مسائل طے ہو چکے ہیں، تمام جو الجھنیں ہیں وہ سلجھن میں بدل چکی ہیں، تو پھر قرض کی قسط دینے میں کیا تعمل ہے۔ لیکن اصل بات وہ تھی جو پردے کے پیچھے چل رہی تھی کہ IMF پاکستان سے کیا کیا مطالبات چاہتا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو IMF کا جہاں ایک اقتصادی رول نظر آتا ہے، وہیں یہ ادارہ اسٹریٹجک لحاظ سے بھی اپنے مقاصد رکھتا ہے، اور یہ سب سے بڑی طاقت امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات کو اور مقاصد کو اور سوسائٹیز کو اور ملکوں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر بھی اپنا کندھا فراہم کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن ملکوں کی اشیرباد سے یہ ادارے قائم ہوتے ہیں، جو ان کے مسائل حل کرتے ہیں، جو ان کی نگرانی کرتے ہیں، وہ انہیں بالکل پروفیشنل انداز میں چلنے نہیں دیتے۔ جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان کھٹ پھٹ تیز ہو رہی تھی اور افغانستان میں حالات کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ امریکہ اب افغانستان سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور اس کے پاس افغانستان میں ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں رہا، کوئی وجہ نہیں رہی، اور اب دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، تو اسے خطے میں ایک بالکل لا مکانی کا سا احساس تھا، خطے میں بے زمین ہو جانے کا ایک احساس تھا، کیونکہ ایک طرف پاکستان تھا، ایک طرف افغانستان تھا، ایران تھا، پھر وسط ایشیائی ریاستیں تھیں، تو یہاں بیٹھ کر اور یہاں وہ اپنی بالادستی قائم کر کے وہ اپنے اسٹریٹجک مقاصد کو جو چین اور روس سے متعلق ہیں آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ بھارت موجود تھا اور بھارت اپنا کندھا فراہم کرنے کے لیے تیار بھی تھا، لیکن بھارت ایک حد تک ہی اونٹ کو اپنا جو سر ہے وہ اپنے خیمے میں دینے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ تابع محمل کے طور پہ وہ اس طرح امریکہ کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتا، سو اس لیے
بھارت یہ ضرورت پوری نہیں کر رہا تھا۔ افغانستان امریکہ کا ایک اہم مورچہ تھا جہاں وہ کابل انتظامیہ کے ذریعے اپنے مقاصد مفادات کو آگے بڑھانے کی ایک منصوبہ بندی رکھتا تھا، لیکن افغانستان سے امریکہ کے قدم جوں جوں اکھڑتے چلے گئے تو اسے ایک متبادل کی ضرورت کا احساس ہوا، اور اسی متبادل کی ضرورت نے پاکستان کو امریکہ کے لیے دوبارہ اہم بنایا، اور وہ جو تعلقات کی جو ڈور ہے وہ کٹ کر رہ گئی تھی، اس کے بعد سے دوبارہ مذاکرات کا ایک سلسلہ پس پردہ چلتا رہا، اور جس میں پھر کئی مراحل آتے گئے، اور بالآخر پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی جھولی میں پکے ہوئے پھل کی مانند دوبارہ گر گیا۔ تو اب اس ساری صورتحال میں جب امریکہ افغانستان سے نکل رہا تھا تو یہ رپورٹس سامنے آ رہی تھیں امریکہ کے اخبارات میں کہ امریکہ کے لیے سارے آپشنز افغانستان سے میں نکلنے کی صورت میں ختم نہیں ہوئے، بلکہ اس کے پاس پاکستان کا آپشن موجود ہے، اور پاکستان کی کلائی مروڑنے کے لیے اس کے پاس عالمی اقتصادی ادارہ موجود ہے، اور وہ IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے پاکستان کو اپنی پالیسیز میں تبدیلی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس وقت صاف نظر آ رہا تھا کہ پاکستان امریکہ کے مدار سے نکل کر چین اور روس اور ایشین جو بلاک ہے مجوزہ یا ایک تصوراتی ابھی تک اس کا خاکہ موجود ہے، وہ اس کی طرف لڑکتا جا رہا ہے شاید، اور اس تاثر کو اس وقت بام عروج پہنچا تھا جب پاکستان کے حکمران عمران خان نے جمہوریت کانفرنس کی بجائے، امریکہ کی منعقد کردہ بلائی گئی جمہوریت کانفرنس کی بجائے چین کے جو اولمپکس تھی گیمز ان میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بالکل ایک صف بندی کی سی ایک کیفیت تھی، ان دونوں ملکوں نے ایک لکیر کھینچی تھی ایک دوسرے کے لیے۔ تو اب IMF نے جو قرض کی جو قسط دینے کا فیصلہ کیا، جو ڈیل ہو گئی ہے، اس پر حکومت اب دھمالیں ڈال رہی ہے، اس کو کامیابی قرار دے رہی ہے، اس کو حکمت کاری، پرکاری اور باصلاحیت ہونے کا ایک ثبوت کے طور پر پیش کر رہی ہے، بالخصوص شہباز شریف کی بصیرت، بصارت، دور اندیشی، معاملہ فہمی، حکمت کاری، اور نہ جانے کس کس ایسی صلاحیت کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جس کا شاید خود انہیں بھی اندازہ نہیں ہے۔ میڈیا میدان میں رفتہ رفتہ اتر رہا ہے، اس IMF کی قرض کو اس کو ایک تریاق ثابت کرنے کے لیے، اس کو ایک نعمت ثابت کرنے کے لیے، اس کو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک اقتصادی سیاسی کامیابی ظاہر کرنے کے لیے لنگر لنگوٹ کس رہا ہے، اور یہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اقتصادی دیوالیہ پن سے زیادہ یہ ایک اخلاقی دیوالیہ پن کا مظہر ہے۔ ہم نے جب صحافت کا آغاز کیا 90 کی دہائی میں، بلکہ 1990 سے ہی میں نے پہلا جو ایک آرٹیکل ہے وہ اس وقت لکھا تھا پروفیشنل انداز میں کہ جب سارک سربراہ کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی تھی، جس میں کشمیر ہاؤس کے بورڈ اتارے گئے تھے، راجیو گاندھی آئے تھے، بے نظیر کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس پر ایک رائٹ اپ لکھا تھا جو روزنامہ جرأت میں چھایا ہوا تھا، اور اسی دوران افغانستان میں ایک حکومت قائم تھی کہ جو عبوری حکومت تھی، جسے پاکستان نے ہی بنوایا تھا، لیکن پاکستان خود اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور اس وقت میں نے اس پر آرٹیکل لکھا تھا کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے سے پاکستان کیوں گریز کر رہا ہے، جب پاکستان خود نہیں تسلیم کرے گا تو دوسرے بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ 1999 اور 90 کی بات ہے، تو یہ نوائے وقت میں یہ آرٹیکل چھپا تھا۔ تو یہ اس وقت اس کے ساتھ ہی 1990 کی جنوری فروری میں نے محمد صلاح الدین صاحب کا تکبیر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک نمائندے کے طور پر اور ایک تجزیہ نگار اور کالم نگار کے طور پر جوائن کیا تھا پروفیشنل طور پر، اور اپائنٹمنٹ کا لیٹر لیتے ہوئے۔ اس کے بعد سے پاکستان کے ہر اقتصادی مد و جزر پر سیاسی انداز سے لکھا، جس اخبار میں لکھا اس پر تبصرہ کیا، اور پوری 90 کی دہائی میں پاکستان میں جتنے اقتصادی بحران آتے گئے، جتنے معاملات اس کے خراب ہوتے گئے، ان پر ہم سیاسی طور پر ایک تجزیہ کرتے رہے، اور ان سارے تبصروں تجزیوں میں ان کا ریکارڈ موجود ہوگا اخبارات کے دفاتر میں۔
تو ان میں ہم یہی لکھتے تھے کہ یہ ایک آئی ایم ایف کے چنگل میں پاکستان پھنس گیا ہے، آئی ایم ایف کی غلامی میں پھنس گیا ہے، اور آئی ایم ایف ڈکٹیشن دے رہا ہے، اور پاکستان پیراسائٹ بن گیا ہے۔ درجنوں بار میں نے پیراسائٹ کا لفظ استعمال کیا ہوگا 90 کی دہائی میں اپنے کالمز میں۔ تو یہ سارا ہم لکھتے تھے کہ یہ ایک کوئی نعمت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ قرض لینا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ اترایا جائے، فخر کیا جائے۔ اور لیکن اگر اس کو ایک مجبوری کے طور پر آپ لیتے بھی ہیں تو اس کو اتنے اچھے انداز سے استعمال کریں تاکہ آپ کے آنے والے دن جو ہے وہ خوشگوار ہوں اور آپ اس قرض سے نجات حاصل کر سکیں۔ جو میاں نواز شریف آئے تھے، جو انہیں جو پروجیکٹ کے طور پہ لایا گیا تھا بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حلقہ یہ سمجھتا تھا کہ بے نظیر بھٹو ان پر، اور پاکستان کا میڈیا بھی انہیں مغرب زدہ کہتا تھا، اور ان کے مقابلے میں میاں نواز شریف کو میڈ ان پاکستان، مشرقی بابو کے طور پر انہوں نے پاکستان کی سیاست میں اور میڈیا میں متعارف کرایا تھا۔ تو ان کا یہی خیال تھا کہ نواز شریف پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے، اور نواز شریف کے دور میں ابتدا میں جب انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو کا جو آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل جائے، اور اس کے لیے رقم بھی جمع ہوئی۔ لیکن پھر ظاہر ہے کوئی ایک ایسا دباؤ آ گیا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں اس مہم کا کوئی پتہ نہیں چلا، نہ وہ پیسے کا پتہ چلا، نہ وہ مہم اچانک ختم ہو گئی جس کی ٹی وی پر ہو رہی تھی، تشہیر ہو رہی تھی اور پوری طرح، لیکن وہ مہم پر اسرار طور پر ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر میاں نواز شریف نظریاتی بن گئے اور انہوں نے ایک الگ لائن اختیار کرنا شروع کر دی، تو پھر یہ اس طرح کی مہمات ختم ہو کر رہ گئیں۔ تو اب اس پس منظر میں آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے قرض کو ایک بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی نعمت سمجھا جا رہا ہے، تو یہ پاکستان میں قدروں کے زوال پذیر ہونے اور اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کا ایک مظہر ہے یہ پہلو کہ پاکستان آج کس انداز سے کتنی قبیح چیز کو آج اس پر جشن منایا جا رہا ہے، اس کو کامیابی کے طور پر ثابت کیا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ ناکامیوں کے سفر کا ایک اور پڑاؤ ہے، کیونکہ اس قسط کے بعد بھی پاکستان کے مسائل حل ہوں گے نہ پاکستان کے جو حکمران طبقات ہیں، اشرافیہ طبقہ ہے، نہ وہ اپنے طور طریقے بدلے گا، اور یوں یہ قرض کی قسط اور جو ہے نئے آنے والے، نئے پیدا ہونے والی نسلوں پر کے لیے ایک بوجھ ثابت ہوگی۔ اور یہ اس مرحلے پر اس پر جو جشن منانا ہے وہ بنتا بھی نہیں ہے، اور اس پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بدل دیا ہے حالات نے۔ جس چیز کو ہم قبیح چیز سمجھتے تھے، جس کو ہم ایک جبر اور توأن و کرہن حاصل کرتے تھے اور لیتے تھے، آج ہم اس کو خوشی سے لے رہے ہیں، اس پر پھولے نہیں سما رہے، اور اس کے حصول پر ہم ایک بڑا مدبر کی سی شبیہ بنا رہے ہیں، مصلح کی سی شبیہ بنا رہے ہیں، ایک فاتح کی سی شبیہ بنا رہے ہیں، ایک اپنے وقت کے حکمران کی۔ تو اقتصادی دیوالیہ پن سے شاید قومیں نکلتی ہیں، لیکن یہ جو نظریاتی اور ذہنی دیوالیہ پن ہوتا ہے، یہ جو اخلاقی دیوالیہ پن ہوتا ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا زخم ہوتا ہے جو رشتہ ہی چلا جاتا ہے تاں کہ آپ اپنے طور طریقے ٹھیک نہیں کرتے۔ لیکن پاکستان میں ابھی تک دور دور تک اس بات کا امکان نظر نہیں آتا کہ پاکستان کی جو منصوبہ ساز ہیں وہ اپنے طور طریقے ٹھیک کرنے پر یقین رکھتے ہیں یا اس پر کسی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس صورتحال پر جس قدر افسوس کیا جائے کم ہے، اور یقیناً یہ ایک چشم کشا قسم کی حقیقت ہے کہ جو ایک پاکستان کے معاشرے اور پاکستان کی سوسائٹی کے ایک اخلاقی طور پر پستی کی طرف لڑکنے کا ایک اور ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔